یہ جو سزاؤں کا سلسلہ ہے، ایک دفعہ سزا، دوسری دفعہ سزا، اور یہ جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جو تشدد کا ایلیمنٹ ہے، تو یہ کہاں تک جائے گا؟ یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کہاں تک جائے گا؟ اس کا تعین تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی باز آئے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پہ حملہ کیا گیا، مسلح لوگوں کو ساتھ لایا گیا، جس کا ذکر خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کیا۔ اگر وہ نہ کیا جاتا تو اسی وقت جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف باقاعدہ وہ تقریر تک تیار ہو گئی تھی کہ جس کے بعد اسمبلیز نے ڈیزالو ہونا تھا اور اس ملک میں جو ہے وہ الیکشن ہونے تھے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ایک مرتبہ الیکشن کے اوپر جو ہے وہ بات طے ہوئی، لیکن جو پی ٹی آئی کی ٹیم تھی، جو سینئر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ہماری یہ بات جو ہے وہ طے ہو گئی۔ غالباً ہم کہتے تھے کہ الیکشن ہوں گے اکتوبر 2023 میں، اور ان کا مطالبہ تھا کہ مئی 2023 میں ہونے چاہیے۔ کوئی جولائی کے لگ بھگ جو ہے وہ کوئی ڈیٹ طے ہو گئی ان کے درمیان۔ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اس معاملے میں موجود تھے۔ تو پی ٹی آئی کی ٹیم نے کہا کہ بات تو بالکل طے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ذرا خان صاحب سے اجازت لے لینے دیں، تو اس کو کل جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے۔ لیکن وہ اجازت نہیں ملی، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس کے بعد 9 مئی ہوا، اس کے بعد 26 نومبر 2024 ہوا، اور اس کے بعد یہ 26 نومبر 2025 اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ تمام ملاقاتیں جو ہے وہ انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے 26 نومبر 2024 پلان ہوا، ارینج ہوا اور امپلیمنٹ ہوا، اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے اب اس کی یاد میں 26 نومبر 2025 جو ہے اس کی تیاری جو ہے وہ کی جانی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ملاقاتیں ملک میں فتنہ فساد اور 25 مئی 2022 کے بعد 9 مئی کے بعد 26 نومبر 2024 اور اس کے بعد پھر 26 نومبر 2025 کی تیاری کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہو، تو پھر کیا قانون، رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہونے دیا جائے؟ یہ تقریباً 1 ماہ کی 4 ہفتوں کی ملاقات کے بعد جو ان کی ہمشیرہ محترمہ عظمیٰ خان صاحبہ سے جو ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد جو انہوں نے باہر آ کے فرمایا، جو اس کے بعد ٹویٹ ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ میں لیاقت بلوچ صاحب اور شامی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے، یہ بات درست ہے، اور یہ بات آپ سبھی نے آج یہاں سے کی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، میں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے، حامد میر صاحب کی بات کا لب لبات بھی یہی تھا، تو معاملہ یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے
جب سیاسی جماعتیں آپس میں باہمی مکالمے کو ترک کر کے چھوڑ کے تصادم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتیں جب باہمی مکالمے سے انکار کریں گی اور تصادم کا راستہ اختیار کریں گی تو پھر اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ تو یہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ آج کے فورم پہ بھی اور باقی جو تقاریب ہیں وہاں پہ سبھی لوگ اظہار خیال کرتے ہیں۔ کل جو ایک قومی کانفرنس کے نام سے کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے بات کی ہے، لیاقت بلوچ صاحب بھی وہاں پہ تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اینالائز کریں، آپ بتائیں کہ مکالمے سے کون انکاری ہے، وہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو مکالمے کی جگہ تصادم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے پہ بضد ہے۔ اگر وہ ہم ہیں تو آپ ہمیں آپ بالکل الزام دیں، اور اگر ہم نہیں ہیں کوئی اور ہے تو پھر اس کا نام لے کے بات کریں، پھر بتائیں آپ